تاریخ کے سینے میں دفن ممیوں کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا ہے، طلسماتی کہانیاں، قدیم بددعائیں اور بادشاہوں کے شاہانہ مقبرے۔ لیکن کیا اب جانتے ہیں کہ مصر کی ہزاروں ممیوں میں ایک ایسی لاش بھی موجود ہے جس کی خاموشی دنیا کے تمام سائنسدانوں کے لیے ایک چیلنج بن گئی؟ عام طور پر ممیاں قدیم مصریوں کے فن مہارت کا نمونہ سمجھی جاتی ہیں، لیکن اس ایک ممی کا قصہ انسان قدیمہ سے نہیں بلکہ براہ راست آسمانی معجزے سے جڑا ہے۔ ایک ایسی لاش جس نے صدیوں بعد سمندر کی گہرائیوں سے نکل کر دنیا کے نقشے پر ایک نیا انقلاب برپا کر دیا۔ ناظرین، اپنے اہرام مصر اور فرعونوں کی ممیوں کی کہانیاں تو کئی بار سنی ہوں گی، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسی ممی کی حقیقت بتائیں گے جسے سن کر آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے انکشاف کی کہ جب 1975 میں فرانس کے سب سے بڑے سرجن نے اس ممی کا معائنہ کیا تو ان کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس لاش کے خلیات چیخ چیخ کر ایک ایسی داستان سنا رہے تھے جو 3000 سال پرانی تھی، ایک ایسی سچائی جو بائبل میں تو موجود نہیں تھی لیکن کلام الہی کے ایک ایک لفظ کی گواہی دے رہی تھی۔ آخر اس ممی پر جمی نمک کی وہ پراسرار تہ کس کا راز تھی، اور کیسے اس ایک لاش نے جدید سائنس کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا؟ آئیے جانتے ہیں اس نمک کی تہ کا وہ ہولناک راز جس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ 1898 میں مصر کے شہر تھیبز میں ماہرین آثار قدیمہ وکٹر لوریٹ ایک قدیم مقبرے کے V35 کی کھدائی کر رہے تھے۔ وہاں انہیں ایک ایسی ممی ملی جو دیگر شاہی ممیوں سے الگ تھی۔ یہ لاش تھی مرنپتا کی، جو مشہور زمانہ فرعون رمسیس دوم کا بیٹا تھا۔ لیکن اس دریافت نے کئی سوالات کو جنم دیا۔ ممی کی حالت یہ بتا رہی تھی کہ اسے بہت جلدی میں محفوظ کیا گیا تھا۔ جب اس لاش کو قاہرہ لایا گیا تو ابتدائی معائنے میں ہی ماہرین حیران رہ گئے، کیونکہ اس لاش پر نمک کے نشانات پائے گئے تھے۔ تقریباً 80 سال بعد 1975 میں مصر کی حکومت نے اس ممی کی خراب ہوتی ہوئی حالت کے پیش نظر فرانس سے مدد مانگی۔ اس مشن کی سربراہی ڈاکٹر مورس بوکائل کر رہے تھے۔ ڈاکٹر مورس نے جب ممی کا ایکس رے اور اینڈوسکوپی کی تو وہ دیکھ کر دنگ رہ گئے کہ اس فرعون کی ہڈیاں کئی جگہوں سے ٹوٹی ہوئی تھیں لیکن گوشت اور کھال سلامت تھی۔ سب سے بڑی حیرت کی بات وہ نمک، سالٹ، تھا جو ممی کے اندر تک جذب ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر مورس نے نتیجہ نکالا کہ یہ شخص کسی حادثے میں نہیں مرا بلکہ یہ نمکین پانی میں ڈوب کر مرا ہے، اور ڈوبنے کے فوراً بعد اسے پانی سے نکال کر ممی بنایا گیا تھا۔ ڈاکٹر مورس بوکائل ایک عیسائی تھے۔ انہوں نے بائبل پڑھی تھی جس میں لکھا تھا کہ فرعون سمندر میں غرق ہو گیا، لیکن بائبل میں یہ کہیں نہیں تھا کہ اس کی لاش کو بچا لیا گیا۔ جب انہیں ایک مسلمان ساتھی نے قرآن کی سورہ یونس آیت 92 سنائی تو ان کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اللہ فرماتا ہے، ڈاکٹر مورس حیرت زدہ تھے کہ تاریخ کی کتابیں جس لاش کو بھول چکی تھیں، فرمان الہی نے صدیوں پہلے اس کی حفاظت کی ضمانت کیسے دے دی؟ یہ محض ایک انسان کا لفظ نہیں ہو سکتا تھا، یہ کسی غیبی طاقت کی خبر تھی۔ جدید CT اسکینز اور فارنزک رپورٹس بتاتی ہیں کہ مرنپتا کے جسم پر لگنے والی چوٹیں پانی کے شدید دباؤ کی وجہ سے تھیں۔ نمک کی موجودگی اس بات کی حتمی دلیل بن گئی کہ یہ سمندری موت تھی۔ ڈاکٹر مورس بوکائل نے اپنی مشہور کتاب دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس میں لکھا کہ قرآن کا یہ بیان کہ لاش کو نشان عبرت بنایا جائے گا دنیا کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اسی تحقیق کے بعد ڈاکٹر مورس نے اسلام قبول کر لیا۔ وہ لاش جو مٹی ہو جانی چاہیے تھی، اسے اللہ نے صرف اس لیے بچایا تاکہ آج کا انسان جو سائنس پر فخر کرتا ہے اپنے رب کی قدرت کے سامنے سر جھکا دے۔ آج مرنپتا کی ممی قاہرہ میوزیم کے ارائل ممی ہال میں پڑی اپنی بے بسی کی داستان سنا رہی ہے۔ وہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا آج خود کو ایک مکھی سے بھی نہیں بچا سکتا۔ ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ محض ایک اتفاق ہے یا قدرت کا کوئی بڑا پیغام؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، اور اگر یہ ویڈیو آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور سچی کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔ جاتے جاتے ہمارے چینل کی پلے لسٹ پر نظر ڈالنا مت بھولیے گا، کیونکہ وہاں آپ کے لیے ایسی ہی کئی حیران کن ویڈیوز کا خزانہ موجود ہے۔